بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 1942 میں وہ پیدا تو ایک عیسائی گھرانے میں ہوا، لیکن بعد میں جب اس نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوا تو ایسا مسلمان ہوا کہ ساری دنیا اس پر رشک کرتی رہ گئی۔ اس نے امریکہ میں مساجد بنوانے کا بیڑا اٹھایا تو پھر مساجد بنواتا ہی چلا گیا اور دنیا اس کی جانب دیکھتی رہی۔ ایک انٹرویو میں صحافی اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارے کتنے باڈی گارڈ ہیں؟ اس کے جواب سے وہ صحافی اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب اس نے کہا کہ میرے کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، میرا صرف ایک باڈی گارڈ ہے اور وہ ہے میرا اللہ۔ وہ زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا چلا گیا اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ شہرت بھی ایسی کہ کیا ایئرپورٹ اور کیا شاہراہیں اس کے نام سے منسوب ہونے لگی۔ اس قدر شہرت اور دولت کے باوجود بھی اس کی انکساری اور اس کی عاجزی میں ذرا برابر کمی بھی نہ آئی، بلکہ اس کی عاجزی اس کی شہرت کے ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر یہ وقت بھی آیا کہ کروڑوں لوگ اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لوگوں نے اسے اپنا رول ماڈل بنانا شروع کر دیا اور اس کے بڑے بڑے پوسٹر پوری دنیا میں آویزاں ہونے لگے۔ وہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھتا گیا اور کامیابیاں سمیٹتا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کی خدمت بھی کرتا گیا اور اپنے اس خدا کو نہ بھولا جس نے اس پر اس قدر نوازشیں کی تھی۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں لیجنڈری باکسر محمد علی کی۔ محمد علی چھوٹے تھے تو لوگوں نے ان کی سیاہ رنگت کی وجہ سے انہیں تعصب کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں امریکہ کے اندر یہ وائرس اس قدر زیادہ تھا کہ سیاہ فام لوگوں کے لیے وہاں زندگی گزارنا خاصا دشوار تھا۔ محمد علی نے ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسے وقت میں آنکھ کھولی جب ان کی قوم کو دوسرے درجے کی قوم سمجھا جاتا تھا۔ محمد علی نے اپنی زندگی میں باکسنگ سیکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنا غصہ اور اپنی انرجی اپنے مد مقابلوں پر باکسنگ رنگ میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ باکسنگ رنگ میں کودے تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا باکسر بھی ان کے سامنے ٹک نہ سکا، کیا اولمپکس اور کیا نیشنل اسپورٹس۔ محمد علی ہر میدان کو پار کرتے گئے اور پھر ان کی زندگی میں وہ لمحہ آیا جب اللہ نے ان کو دین اسلام کی روشنی سے آشنا کروایا۔ محمد علی نے اسلام کو جب قبول کیا تو پورا امریکہ سکتے میں چلا گیا۔ کروڑوں ہی نہیں اربوں لوگوں پر مشتمل ان کا فین بیس اس وقت حیران پریشان ہو گیا کہ آخر اس قدر مشہور، اس قدر پاپولر ایک فگر جس کا مذہب عیسائیت تھا، آخر وہ کیسے اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن ایمان کی روشنی محمد علی کے دل کو گھیر چکی تھی اور محمد علی کے سینے میں ایمان کا نور پھیل چکا تھا۔ محمد علی نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ امریکہ میں بڑی بڑی مساجد کی تعمیر میں مدد کی، پوری دنیا کے دورے کیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور محمد علی کے ہاتھوں پر سینکڑوں عیسائی بھی مسلمان ہوئے۔ محمد علی دین اسلام کی وہ خدمت کر کے اور ایک ایسا ماڈل دنیا کے سامنے پیش کر کے گئے کہ جو اس دور کے بڑے بڑے لوگ نہ کر سکے، بڑی بڑی طاقتیں وہ اثر نہ چھوڑ سکیں جو محمد علی کی شخصیت نے دنیا پر چھوڑا۔ محمد علی کی زندگی میں جب امریکہ ویتنام کی جنگ میں کودا تو محمد علی نے امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، باوجود اس کے کہ وہ خود ایک امریکی شہری تھے۔ امریکی حکومت نے محمد علی کو فوج میں بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا اور ویتنام جانے کا حکم دیا۔ محمد علی نے اس حکم کو ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کا مذہب اسلام انہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ جس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں اسی میں حصہ لینے کے لیے پہنچ جائیں۔ محمد علی کے اس فیصلے پر محمد علی کے خلاف امریکی عدالت میں کیس چلایا گیا اور 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں محمد علی کی اپیل پر اس سزا کو ختم کر دیا گیا اور محمد علی اس کیس میں سرخرو ٹھہرے۔ دوستو 3 جون 2016 کو
لیجنڈری باکسر اور عظیم مسلمان محمد علی جہان فانی سے کوچ کر گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ لاکھوں لوگوں نے لیجنڈری باکسر محمد علی کے جنازے میں شرکت کی اور ان کے جنازے کو امریکہ کی تاریخ کا بڑا جنازہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، محمد علی کی زندگی کے چند روشن پہلوؤں پر ہم نے نظر ڈالی۔ اس کے علاوہ آپ بھی لیجنڈری باکسر اور عظیم مسلمان محمد علی کی زندگی کے بارے میں پڑھیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے اور اس قسم کی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔